السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، آج کا موضوع ہے رجا ان اسلام، یعنی ہوپ ان اسلام، مطلب اسلام میں امید کا تصور۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں سورہ انفال سورہ نمبر 8 کے ورس نمبر 2 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان پھٹ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ویورز، اب بات کرتے ہیں ٹیسٹس کی، ٹرائلز کی، یعنی آزمائشوں کی، کہ کیسے یہ زندگی آزمائش ہے اور روزمرہ کی زندگی میں ہمیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کے ورس نمبر 155 میں، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 کے ورسز 2 اور 3 میں، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا، تو ضرور اللہ انہیں دیکھے گا جو سچے ہیں، اور ضرور جھوٹوں کو بھی دیکھے گا۔ ویورز، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک سورت نمبر 67 کے ورس نمبر 2 میں، اور یعنی اللہ، وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی بہت عزت والا، بہت بخشش والا ہے۔ ویورز، یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی ایک آزمائش ہے، زندگی میں ہمیں ضرور آزمایا جائے گا۔ ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، یا ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، تو ایسا ہونے نہیں والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور آزمائیں گے، اور یہ ساری قرآنی آیات میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں۔ ویورز، ہوپ لیسنس یعنی نا امیدی از ون آف دا میجر سنز ان اسلام، یعنی مایوسی اسلام میں کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت یوسف میں سورت نمبر 12 کے ورس نمبر 87 میں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ ویورز، اسی کانٹیکسٹ میں میں ایک اور قرآنک ورس کوٹ کرنا چاہتا ہوں سورت نحل سے سورت نمبر 16 کے ورس نمبر 78 میں، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ویورز، مجھے کافی سال ہو گئے ہیں کہ میں کلینکل پریکٹس میں ہوں، میں نفسیات کو پڑھاتا ہوں۔ میرے مشاہدے کے مطابق مایوسی دو بنیادی اسباب سے پیدا ہوتی ہے۔ پہلے، یا تو انسان اپنے ماحول سے اسے سیکھتا ہے، نمبر 2، یا پھر اسلامی تعلیمات سے منہ موڑ لینے کے نتیجے میں اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ ویورز، یہ میرا تجربہ ہے اور میرا مشاہدہ ہے۔ سورت نحل سورت نمبر 16 کے ورس نمبر 78 کو سامنے رکھتے ہوئے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا ہے کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، تو ویورز، یہ نا امیدی، یہ اندھیرے میں چلے جانا، تنہائی کا شکار ہو جانا، یہ پھر ہم نے سیکھا ہے۔ اسی لیے یہ میں نتیجہ اخذ کرتا ہوں
اپنی کلینکل پریکٹس سے اور اپنے تجربے سے کہ وین وی ور بورن وی ور لائک اے بلینک سلیٹ، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن جب میرے سامنے میرے کلائنٹس نا امید ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، تو میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ یا تو انہوں نے نا امیدی سیکھی ہے، یا دین اسلام کی تعلیمات سے انہوں نے منہ موڑ لیا ہے، تو ہی وہ شاید نا امیدی اور مایوسی کے عالم میں ہیں۔ ویورز، اب بات کرتے ہیں سورہ فرقان کی، سورت نمبر 25 کے ورس نمبر 58 کی۔ اس زندہ پر بھروسہ رکھ کرو جو کبھی نہ مرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ویورز، سورہ طلاق سورت نمبر 65 کے ورسز 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، یعنی اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ویورز، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے ورس نمبر 186 میں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دو کہ بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ ویورز، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت فاطر سورت نمبر 35 کے ورس نمبر 15 میں، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی و حمید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد سورت نمبر 13 کے ورس نمبر 28 میں، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کے ورس نمبر 45 میں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ ویورز، یہاں پر آپ لوگ سوچیں ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے، ہمیں کیا احکامات دیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سنتے ہیں، یعنی ہمیں پازیٹیولی ریاکٹ کرنا چاہیے، ریئلسٹکلی ریاکٹ کرنا چاہیے۔ جس طرح میں نے ابھی بتایا ہے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کے ورس نمبر 45 میں ہمیں کہا گیا صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، تو سائیکالوجی میں، نفسیات میں ویورز ہم اس کو اچھے سے دیکھتے ہیں کہ جو کلائنٹ ہے وہ سٹریس میں، نا امیدی میں، پریشانی میں، آزمائش میں، کسی کیفیت میں کیسے ریاکٹ کر رہا ہے، کس زبان کا استعمال کر رہا ہے، روزمرہ کی زندگی میں کیا کر رہا ہے۔ تو یہاں پر ویسی بات ہے کہ جب ہم پر کوئی آزمائش ہے، کسی بھی طرح کی آزمائش ہے، ہمیں صبر کا کہا گیا ہے، نماز کا کہا گیا ہے، ذکر الہی کا کہا گیا ہے کہ اسی سے ہی دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی سٹریس میں، ٹرائلز میں، ٹرائبولیشنز میں، کسی پریشانی میں، ڈیفیکلٹی میں، ہارڈ شپ میں ہم کیا ریاکٹ کرتے ہیں، کیسے ریاکٹ کرتے ہیں، کیوں ریاکٹ کرتے ہیں، یہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں ایک سائیکو تھراپسٹ کے لیے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے، آپ ضرور آزمائے جائیں گے، اور دعا کریں، ذکر الہی کریں کہ آپ کو اطمینان ہو۔ تو the way of reaction should be changed، کیسے آپ رسپونڈ کرتے ہیں، آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے، وہ چینج ہونا چاہیے آپ کا، اگر آپ نارملی نا امیدی کی طرف جاتے ہیں تو۔ اب ویورز بات کرتے ہیں واضح احکامات کی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، مغفرت اور رضا حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل پیروی کی جائے۔ یعنی ویورز، there are direct commands to follow Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
as the method to earn Allah's love and forgiveness. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کے ورسز 31, 32 اینڈ 132 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ویورز، جب ہدایت واضح ہو جائے، یعنی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر مخالفت کی جائے، یعنی if anyone contends with the messenger even after guidance، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ 4 کے ورس نمبر 115 میں، یعنی 115 میں، اور جو اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہے، رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ پر چلے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں ایک دوڑ، ایک ریس کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام الادبا تھا، اور وہ اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے مشہور تھی۔ ایک دن ایک بدو اپنے اونٹ پر سوار آیا اور اس کا اونٹ الادبا سے آگے نکل گیا۔ یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ناگوار گزری اور انہوں نے افسوس کے ساتھ کہا، الادبا سے بھی کوئی آگے نکل گیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی بہت بلند ہو جاتی ہے وہ اسے آخرکار نیچا کر دیتا ہے۔ جی ویورز، کیا ٹیک اویز ہیں، کیا مورل لیسن ہے، کیا سبق ہے اس ریس میں، اس واقعے میں؟ دنیا کی کامیابیاں، طاقت، شہرت اور حسن ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں نہیں ہیں، ہر بلندی کے بعد زوال ہے، لہٰذا انسان کو اپنی امیدیں دنیا کی بجائے اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھنی چاہیے۔ جی ویورز، اللہ تعالیٰ ہی زندہ رہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی باقی رہنے والا ہے، باقی سب کچھ فانی ہے۔ تو آپ زندگی کے کسی بھی مرحلے پہ ہیں، کسی بھی پہلو میں ہیں، کہیں پر بھی آپ پھنس چکے ہیں، کہیں پر بھی آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کسی منفی کیفیت میں ہیں، نا امیدی میں ہیں، تو آپ نے امید صرف اللہ تعالیٰ سے ہی لگانی ہے۔ اور اس کانٹیکسٹ میں، اس ریفرنس میں میں نے قرآنی آیات آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں۔ ابھی ویورز جو میں نے آپ کو ریس کا، ایک دوڑ کا واقعہ سنایا ہے، یہ بخاری سے ہے اور سنن نسائی سے ہے۔ اب جو میں آپ کو ایک حدیث، ایک سیئنگ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہا ہوں، یہ ابن ماجہ سے ہے۔ مزید ان احادیث کی ڈیٹیلز آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن سے ریٹریو کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ویورز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دنیا اور آخرت کے معاملات کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس شخص کی سب سے بڑی فکر آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی یعنی قناعت پیدا کر دیتا ہے، اس کے معاملات درست کر دیتا ہے اور دنیا خود اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اب اس کے اپوزٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن جس شخص کی سب سے بڑی فکر صرف دنیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے محتاجی رکھ دیتے ہیں اور اس کے معاملات منتشر کر دیتے ہیں، اور اسے دنیا میں اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے یا اس کے مقدر میں آ چکا ہے، اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو ویورز، یہاں پر ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے، کیا سبق ملتا ہے، کیا ٹیک اویز ہیں، کیا مورل لیسن ہے؟ وی شوڈ ناٹ بی شارٹ سائٹڈ، یعنی ہمیں صرف وقتی اور دنیاوی فائدے کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ انجام اور آخرت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ویورز، اب میں بات کرتا ہوں حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے صبر اور ایمان کی۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار العشرہ والمبشرہ میں ہے، یعنی ہی از ون آف دا 10 promised صحاباز جن سے جنت کا وعدہ یعنی پرومس ہو چکا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے۔ بہت مختصر میں ان کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ویورز۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے جن میں سے ایک کی وفات ہو جاتی ہے، اور ابھی کچھ وقت نہیں گزرا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پاؤں میں گینگرین ہو جاتی ہے اور وہ تیزی سے پھیلنے لگتی ہے، یعنی ٹانگ کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت جو ڈاکٹرز تھے، جو طبیب تھے، وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ٹانگ ہی کاٹ دی جائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے۔ ابھی ویورز، آپ نے یہ بات کو آبزرو کرنا ہے کہ ابھی ان کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے اور ابھی وقت نہیں گزرا، یہ ٹانگ کٹ جاتی ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹے عطا فرمائے تھے، پھر ان میں سے ایک کو واپس لے لیا اور 3 میرے پاس باقی رکھے، لہٰذا ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ویورز، مزید فرماتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 اعضاء یعنی 4 limbs عطا کیے تھے، پھر ان میں سے ایک لے لیا اور 3 باقی رہنے دیے، اس پر بھی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس ذات نے مجھ سے تھوڑا سا لیا ہے تو اس نے میرے پاس بہت کچھ باقی بھی رکھا ہے، اور اگر اس نے مجھے ایک مرتبہ آزمائش میں ڈالا ہے تو اس نے بے شمار مرتبہ مجھے معاف فرمایا ہے۔ ویورز، ابھی کچھ منٹ پہلے میں یہی آپ سب سے گفتگو کر رہا تھا، اسی ٹاپک پہ ایمفسائز کر رہا تھا کہ ریئیکٹیوٹی دیکھیں، ہاؤ وی ریئیکٹ ڈیورنگ ٹرائلز، ہاؤ وی ریئیکٹ ڈیورنگ ہارڈشپس، یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے ایک تابعی کی حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال، ان کی زندگی کا ایک ایونٹ بہت ہی مختصر کوٹ کیا۔ ویورز، کیا ٹیک اویز ہیں؟ اب کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ ایک مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر آزمائش اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہے، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ہماری ایسی ری ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، ہماری سوچ ایسی ہونی چاہیے، ہمارا ایک رسپانس ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت وسیع ہیں، ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ابھی میں نے ایک طبعی حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی لائف ایک انسیڈنس کوٹ کیا ہے کہ کس طرح ابھی ایک بیٹے کی ڈیتھ ہوتی ہے اور ساتھ ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ٹانگ کٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت وسیع ہیں، ان کے رسپانس سے، ان کی سینگ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے۔ دنیا عارضی ہے جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، اور مومن ہمیشہ کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ ویورز، میں نے آپ کے ساتھ یہ رجا، امیدی، پر امید ہونا، پر امید رہنا، یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اب چوائس آپ کی ہے، فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ پریشانیوں میں، آزمائشوں میں کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیا بہیو ہوتا ہے آپ کا، یعنی کیا بیہیویئر ہوتا ہے آپ کا، کیا رد عمل ہوتا ہے آپ کا، کیا ری ایکٹیویٹی ہوتی ہے آپ کی، یہ اب آپ کو سوچنا ہے، آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ Share this video with those who likes to hear all this and who likes to learn all this. Thank you.